سنن ابی داؤد کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے سن رہے ہو، علم مجھ سے لے رہے ہو، احادیث مجھ سے سن رہے ہو، قرآنی آیات مجھ سے سن رہے ہو، تسمعون، تم سن کر مجھ سے یہ علم لے رہے ہو۔ اب یہ علم کیسے منتقل ہوگا؟ تمہارے بعد آنے والے یسمع منکم، وہ لوگ تم سے سنیں گے، تم سے یہ باتیں سنی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اگلی نسلیں وہ یسمع ممن سمع منکم، ان سے ان کے بعد آنے والے سنیں گے، یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ ہے علم شریعت، یہ ہے علم شریعت۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ علم علماء سے لیا جاتا ہے۔ یہ بات جو آپ کے سامنے اہل علم بار بار کہتے ہیں، منہج سلف کی ترجمانی کے طور پہ علم علماء سے لینا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ علم تجربات کا نام نہیں، یہ علم مشاہدات کا نام نہیں۔ اس دنیا کو آپ نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، یہ ساری چیزیں اصل علم شریعت جو وحی الہی اس کے تابع ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا الٹ پلٹ دینے سے آپ علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں عالم نہیں ہو جا سکتے۔ جہاں تک علم دنیا ہے، اس علم دنیا کے سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیے، سکھاتا اللہ ہی ہے، ہر علم اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے، کیا دین کیا دنیا سب اللہ تعالیٰ ہی۔ یہ دنیا کی ہر چیز، اس دنیا کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی، تو ہر چیز سکھاتا پڑھاتا ہم اور آپ کو آگاہ کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اس دنیا کے اندر ایک بات یاد رکھی جسے علم دنیا کہا جاتا ہے، اس کا مصدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کو نہیں بنایا کہ جو صرف قرآن و سنت میں آئے وہیں سے تمہاری دنیا کا علم تمہیں ملے گا۔ قرآن و سنت میں بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو ہماری دنیا سے متعلق بھی ہے، دنیا کے علوم سے متعلق بھی، لیکن مصدر جسے کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ علم لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل الگ رکھا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ نے وہ قوت عطا کی، وہ قدرت عطا کی انسان کو کہ انسان اللہ کی دی ہوئی اس قوت کے سہارے ساری دنیا کو اپنے ماتحت مسخر کر سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یقیناً ہمیں لوگوں کو عصری علوم کی طرف، دنیا کے علوم کی طرف بھی آگے بڑھانے کی ترغیب دلانی ہے، اس پر محنت کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہنے لگیں کہ سارے علوم برابر ہیں، یعنی ایک آدمی بیٹھ کر قرآن حفظ کر رہا ہے وہ، اور دوسرا آدمی مثال کے طور پر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہر حرف پر دونوں کو برابر نیکیاں ملیں گی۔ غلط بات ہے، اللہ کے بندے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات بنیادی ایک بات ضرور میں آج ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو علم شریعت ہے، جو دین کا علم ہے، اس لیے کہ یہ علم شریعت آپ کو اپنے مقصد وجود سے جوڑتا ہے، یہ علم شریعت آپ کو اپنے رب کی معرفت دیتا ہے، آپ کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کا طریقہ کیا ہے یہ بتاتا ہے۔ آپ کو علم شریعت پر محنت کرنی زیادہ چاہیے اگر وہ فضیلت، وہ مقام، وہ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو اس کے اپنے اس گھر میں مل بیٹھنے کا موقع دیا، اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں سننے سنانے، سیکھنے سکھانے کے موقع سے سرفراز فرمایا ہے۔
آپ اور ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے میں پورے ملک کے اندر اسکولوں کی تعلیم کا نیا سال ہے، نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقفے کے بعد پرانے طلبہ اگلی جماعت میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو چھوٹے بچے اس سلسلے سے جڑنے جا رہے ہیں۔ اس مناسبت سے آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کو مناسب سمجھا گیا یا منتخب کیا گیا، اس کا تعلق علم سے ہے۔ آج آپ کے سامنے بنیادی طور پر علم کے حوالے سے کچھ باتیں، اور پھر اس کے بعد خاص طور پر وہ علم جسے علم دنیا کہا جاتا ہے، یعنی وہ تعلیم جسے عصری تعلیم کہا جاتا ہے، اسکول کی تعلیم، اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بنیادی بات یہ بات یاد رکھیں کہ علم کا مصدر اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ ہی علام ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی سکھاتا ہے، علم اللہ تعالی ہی دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی بھی قسم کا علم ہو، ہر علم کی اصل اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹتی ہے، حتیٰ کہ وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جسے جادو کہا جاتا ہے، خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، جیسے بہت ساری مخلوقات پیدا کر کے اللہ نے ان کے استعمال کو حرام قرار دی۔ تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے علم انسان کو دیا، چاہے وہ بات دین کے علم کی ہو، رب العالمین کی معرفت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، یا پھر یہ کہ علم دنیا ہو جس میں آج کی زبان میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، طب کی بات کرتے ہیں، نت نئے میدانوں کو سر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ سارے علوم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سکھاتا ہے، وہی ان علوم کو دینے والا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ارشاد فرمائی، جو پہلی وحی قرآن مجید کی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے علم والا نہیں پیدا ہوتا، نہ عالم پیدا ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، کچھ نہیں، سب کے سب علم سے عاری اور خالی پیدا ہوتے ہیں۔ رب العالمین کی بنیادی معرفت سے زیادہ علم انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اب یہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک علم دین ہے اور دوسرا علم دنیا ہے، ان دونوں علوم کا ایک بنیادی فرق ہے، اس کو سب سے پہلے آج سمجھیں گے۔ جہاں تک علم دنیا، علم دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مصدر وحی الہی کو قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی جو بھی بات ہوگی، وہ عقیدہ ہو، وہ عبادات ہوں، وہ حلال و حرام معاملات ہوں، وہ جائز ناجائز تجارتوں کی بات ہو، وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اور اس کے بعد آدمی کے ذاتی اخلاق اور عادات ہوں، جائز اور ناجائز، خوبی اور خامی، اچھی عادت بری عادت، جسے دین کہا جاتا ہے، یہ جو علم ہے اس کا مصدر اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کو قرار دیا۔ اور وحی الہی کیا ہے؟ آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں جب بھیجا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف کر دیا تھا کہ ہدایت آسمان سے آئے گی، رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ دنیا میں رہنے والے انسان اور جنوں کی ذمہ داری یہ ہوگی، نبی کو پہچانے، نبی کی تعلیمات کو پہچانے، اپنی زندگی انہی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ یہی دین ہے۔ علم دین جسے کہا جاتا ہے، اس کا مصدر وحی الہی ہے، اس کی بنیاد وحی الہی پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور یہی بات آپ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں الگ الگ الفاظ میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء،
اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اتباع ہی دین ہے، اور اتباع اس کی جانی چاہیے جو منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا علم ہے۔ تو قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح طور پہ بیان کیا کہ جسے علم شریعت کہتے ہیں، علم دین کہتے ہیں، یہ وہی ہے جسے ہم وحی الہی کہتے ہیں۔ رب العالمین نے نبیوں کو دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اس سلسلے کا خاتمہ کر دیا۔ اب علماء حالانکہ نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، لیکن یہ وراثت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی علم کے ساتھ مقید رکھی، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور آگے کا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ انبیاء سے جو علم لیا وہی ان علماء کی شناخت، اسی علم کی وجہ سے ان علماء کی پہچان ہوگی۔ وہ ساری دنیا میں جتنی تبدیلیاں آتی جائیں، نت نئے مسائل، نت نئی صورتحال، نئے تقاضے، سب کو فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی وحی الہی کی طرف لوٹا کر ہی بتا سکتے ہیں۔ اسی لیے علم دین جسے کہا جاتا ہے، اس کا دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سمیٹ کے رکھا ہے۔ اس کے دائرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سنت اور قرآن و سنت کی تفہیم اور تشریح میں اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا، جسے علم شریعت کہتے، علم دین کہتے ہیں، اور اس کے لیے خصوصی طور پر ایک سسٹم، نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمعون وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے سن رہے ہو، علم مجھ سے لے رہے ہو، احادیث مجھ سے سن رہے ہو، قرآنی آیات مجھ سے سن رہے ہو، تسمعون، تم سن کر مجھ سے یہ علم لے رہے ہو۔ اب یہ علم کیسے منتقل ہوگا؟ تمہارے بعد آنے والے یسمع منکم، وہ لوگ تم سے سنیں گے، تم سے یہ باتیں سنی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اگلی نسلیں وہ یسمع ممن سمع منکم، ان سے ان کے بعد آنے والے سنیں گے، یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ ہے علم شریعت، یہ ہے علم شریعت۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ علم علماء سے لیا جاتا ہے۔ یہ بات جو آپ کے سامنے اہل علم بار بار کہتے ہیں، منہج سلف کی ترجمانی کے طور پہ علم علماء سے لینا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ علم تجربات کا نام نہیں، یہ علم مشاہدات کا نام نہیں۔ اس دنیا کو آپ نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، یہ ساری چیزیں اصل علم شریعت جو وحی الہی اس کے تابع ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا الٹ پلٹ دینے سے آپ علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں عالم نہیں ہو جا سکتے۔ تو علم جو ہوتا ہے علم شرعی، یہ علماء سے لیا جاتا ہے، اور علماء وہ ہوتے ہیں جو نبوی وراثت لیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاہة بین الرسول وبین رأی فلان۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ کہا علم قال اللہ قال الرسول کا نام ہے، اور قال اللہ قال الرسول جسے میں نے وحی الہی کہا، قال اللہ قال الرسول کے بعد میں کہا قال الصحابۃ، صحابہ نے کیا کہا، انہی چیزوں کا نام علم ہے۔ کیوں؟ صحابہ کی کیا تخصیص ہے؟ کہ ہم اولو العرفان، اس لیے کہ قال اللہ قال الرسول کے معانی اور مطالب کی معرفت ان صحابہ ہی کو اصل میں ہے۔ تو اسی لیے یہ علم جو ہے اس کا دائرہ حقیقت میں بڑا محدود اللہ تعالیٰ نے رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط رکھا، اللہ نے بڑا مستحکم نظام رکھا، اور اس کے حصول کے لیے جو آدمی اپنی زندگی وقف کرتا ہے، جو طالب علم اپنی زندگی وقف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پھر اسے بحیثیت عالم کے، بحیثیت طالب علم کے، امت کے لیے ایک مرجع کی حیثیت بنا کر اللہ تعالیٰ اسے عزت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ یا کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا بندہ اپنی زندگی میں علی وجہ البصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ وہ اپنے عقائد میں علی وجہ البصیرہ، وہ اپنی نماز میں علی وجہ البصیرہ، وہ اپنے معاملات میں بصیرت کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، علم کی روشنی میں فیصلے کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ہے علم شریعت،
اور اس کے سلسلے میں الحمدللہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی جاتی ہیں۔ آج مجھے اس پر تفصیلی بات نہیں کرنی، بس صرف ایک بات آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ ہمارے دور میں ایک بہت بڑی بات بہت مشہور ہے، مسلمان تعلیم میں پسماندہ ہیں۔ جیسے میں بھی ذکر کروں گا، میں خود آپ کے سامنے کچھ چیزیں دینی علوم کے مقابلے میں دنیاوی علوم کی جب بات آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دنیاوی علوم میں پسماندہ ہیں، ان کے اندر ڈاکٹر کم ہیں، ان کے اندر انجینئر کم ہیں، ان کے اندر سائنٹسٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں علم شرعی اور دینی کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، لہٰذا یہ علم اور وہ علم دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی، بس اوقات ہم نے تو یہ بات ان لوگوں سے بھی سنی جن کی نسبت علم کی طرف ہے، یعنی جو اہل علم میں شمار کیے جاتے ہیں، علماء کہے جاتے ہیں، ایسے افراد نے بھی کہی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ بڑی اچھی اور بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ دیکھیے، علم بحیثیت علم علم ہے، لیکن علم کے بھی مراتب ہیں، علم کے بھی مراتب ہیں، اور علم کے مراتب کے اعتبار سے خود علم شرعی کے اندر واجبات اور فرائض کے علم کی جو فضیلت، جو اہمیت، جو اس کا ثواب ہے، وہ سنتوں کی معرفت پر اتنا اجر و ثواب اللہ نے نہیں رکھا۔ اور وہی اس کے مقابلے میں آدمی آداب اگر سیکھ رہا ہے تو آداب کے علم کا درجہ فرائض کے علم کے درجے میں نہیں، اور احکام سے اوپر ایمان اور عقیدے کا بنیادی علم جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مسئلہ آتا ہے، یہ ان سب پہ مقدم۔ یہ تفاوت علم شریعت کے اندر خود رکھا ہے، تو پھر کیسے نہیں ہو سکتا کہ علم شریعت علم دنیا سے زیادہ افضل نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یقیناً ہمیں لوگوں کو عصری علوم کی طرف، دنیا کے علوم کی طرف بھی آگے بڑھانے کی ترغیب دلانی ہے، اس پر محنت کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہنے لگیں کہ سارے علوم برابر ہیں، یعنی ایک آدمی بیٹھ کر قرآن حفظ کر رہا ہے وہ، اور دوسرا آدمی مثال کے طور پر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہر حرف پر دونوں کو برابر نیکیاں ملیں گی۔ غلط بات ہے، اللہ کے بندے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات بنیادی بھی ایک بات ضرور میں آج ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو علم شریعت ہے، جو دین کا علم ہے، اس لیے کہ یہ علم شریعت آپ کو اپنے مقصد وجود سے جوڑتا ہے، یہ علم شریعت آپ کو اپنے رب کی معرفت دیتا ہے، آپ کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کا طریقہ کیا ہے یہ بتاتا ہے۔ آپ کو علم شریعت پر محنت کرنی زیادہ چاہیے اگر وہ فضیلت، وہ مقام، وہ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی بات آپ یاد رکھیں، تو پھر ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ میں نے کہا علم شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مصدر کو، وحی الہی کو اس کا مصدر بنایا۔ جہاں تک علم دنیا ہے، اس علم دنیا کے سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیے، سکھاتا اللہ ہی ہے، ہر علم اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے، کیا دین کیا دنیا سب اللہ تعالیٰ ہی۔ یہ دنیا کی ہر چیز، اس دنیا کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی، تو ہر چیز سکھاتا، پڑھاتا، ہم اور آپ کو آگاہ کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اس دنیا کے اندر ایک بات یاد رکھی، جسے علم دنیا کہا جاتا ہے، اس کا مصدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کو نہیں بنایا کہ جو صرف قرآن و سنت میں آئے وہیں سے تمہاری دنیا کا علم تمہیں ملے گا۔ قرآن و سنت میں بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو ہماری دنیا سے متعلق بھی ہے، دنیا کے علوم سے متعلق بھی، لیکن مصدر جسے کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ علم لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل الگ رکھا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ نے وہ قوت عطا کی، وہ قدرت عطا کی انسان کو کہ انسان اللہ کی دی ہوئی اس قوت کے سہارے ساری دنیا کو اپنے ماتحت مسخر کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ بھائیو دیکھو، اس دنیا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے، سبب اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے اسباب سے نتائج جوڑ کر رکھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھو، کافر مسلم کا فرق یقیناً اللہ کے پاس پورا فرق، لیکن دنیا کے اندر، اسباب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے
کہ وہ لوگ جو ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں، جس قدر زیادہ اختیار کرتے ہیں اسی قدر زیادہ وہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں۔ مسلمان اگر اس غلط فہمی میں ہیں چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور یقیناً ہے الحمدللہ مسلمان ہیں، غیروں کی طرح مشرک نہیں، کافر نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، دوسرے ایتھسٹ نہیں، کچھ اور نہیں، یقیناً اللہ۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس لیے ہم کچھ کریں نہ کریں یہ دنیا پوری ہمارے ماتحت رہے گی، تو یہ غلط فہمی ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے کہ آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنی دنیا کو اپنانا ہے تو اس کے اسباب اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کے لیے کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین میں چلو وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں نکل جاؤ، جا کے جو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا بورک لأمتی فی بکورہا، میری امت کے سارے معاملات میں جو ابتدائی حصہ ہوتا اس میں اللہ نے برکت دی۔ اہل علم نے اس کی شرح میں لکھا کہ جو آدمی دن کے آغاز میں محنت کرنے نکل جاتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اور یہ بات یاد رکھو، دنیا وسائل، اسباب اور اس کے نتائج کا نام ہے اور کچھ نہیں۔ کل دنیا جو آپ دیکھ لیں، ساری دنیا، یہاں کچھ اسباب ہیں، اسباب کو جو اپناتا ہے، صحیح سے برتتا ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، یہ دنیا اس کے سامنے اس کے نتائج ظاہر کرتی ہے، یعنی رب العالمین ان کی محنتوں کا نتیجہ ان کو دیتا ہے اور وہ پھر اس دنیا کے اندر ترقی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بھائیو، اس تاریخ اس امت کی ایک بہت بڑی سچائی، آپ یہ بات یاد رکھیے، جدید دور کا کی یہ جو سائنسی تحقیقات ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، طب کے میدان میں ہو، ریاضیات یعنی حساب الجبرا وغیرہ کے میدان میں ہو، مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں اسی دین سے رہنمائی لے کر اس دنیا کو اپنایا، اسباب کو اپنایا، اور اسباب کو اپنانے کے بعد اس دنیا کے سامنے بڑی بڑی ایجادات رکھی، بڑی بڑی ایجادات۔ اگر آپ مسلمانوں کی اس ہسٹری کو پڑھ پائیں، اور واقعی پڑھنا چاہیے، اردو زبان میں بعض کتابیں ہیں، لکھنے والے مؤلف دین کے معاملے میں معتبر نہیں لیکن دنیا کے معاملے میں اس حوالے سے کہ مسلم دنیا نے، مسلمانوں نے اس دنیا کو کیا دیا ہے، بہت کچھ تحقیقات کر کے لکھا ہے۔ ایسی ایسی تحقیقات مسلمانوں دی، یہ ماضی کا حصہ۔ حال کیا ہے؟ حال میں مسئلہ یہ ہے، ایک تو پرائے لوگوں کی طرف سے آپ کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش، اور دوسری طرف ہماری اپنے قوم کے لوگوں کی اس دنیا کے اسباب کو اپنانے کے معاملے میں غفلت، لاپرواہی اور اس کے سلسلے میں بے توجہی، اس چیز نے مسلمانوں کو اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں پہ ہم اور آپ دوسروں سے آگے بڑھنا تو دور کی بات، ان کی برابری بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اور ہمارے درمیان مسافت بڑھتی چلی جا رہی۔ وہ دنیا کے اندر بڑی ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم دنیا کے اندر پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، وہ دنیا میں چاہے جتنی ترقی کر جائیں، دینی اعتبار سے جب موازنہ ہوگا وہ ایمان والوں سے بہتر کبھی نہیں ہو پائیں گے، وہ ایمان والوں سے بہتر نہیں ہو پائیں گے دین کے اعتبار سے، لیکن دنیا کے اعتبار سے اگر بات کریں، یہ اللہ کی سنت ہے، جو اسباب اختیار کر رہا ہے اللہ اس کو ترقی دے رہا ہے، اور ہم یہ سمجھیں دنیا کے دین کے اعتبار سے اللہ نے معزز رکھا ہے تو ہم دنیا بھی ہماری معزز ہو جائے گی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جب تک اللہ کی سنت، اللہ کے نظام، اللہ کے قانون کے مطابق اس دنیا کے اسباب کو ہم اختیار نہیں کریں گے۔ معاف کیجئے گا، آج جسے تعلیم کہا جاتا ہے، جسے تعلیم کہا جاتا ہے، یہی آج ایک طرح سے دنیا کے تمام ترقیوں کی کنجی بن گئی ہے۔ پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ایجوکیشن یا تعلیم جسے کہتے ہیں صرف وہ نہیں تھی، بہت ساری مہارتیں، آدمی سکلز کو ڈیولپ کر کے بہت کچھ بن جاتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے، ابھی بھی ہیں لیکن دنیا اس کو نہیں جانتی زیادہ، جیسے بہت سارے کسان ہیں۔ کرناٹک میں جانتا ہوں، ہماری اپنی جماعت کے، جماعت اہل حدیث کے ایک بزرگ انتقال کر گئے، نام تھا عبدالرؤوف صاحب، سرسی کے علاقے میں رہتے تھے۔ انہوں نے انانس کی کھیتی کے سلسلے میں اپنے تجربات، تعلیم میں کچھ زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں لیکن کھیتی باڑی میں انہوں نے اپنے تجربات کیے تو محدود علاقے میں زیادہ فصل اگانے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔
حتیٰ کہ ایگریکلچر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مختلف شعبوں کی طرف سے بچوں کو ان کے پاس انٹرنشپ کے لیے بھیجا جانے لگا اور ان کو ڈاکٹریٹ دی گئی. گھر بیٹھے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ڈاکٹریٹ دی گئی, وہ ڈاکٹر کے نام سے جانے گئے. اور اتنا ہی نہیں, دنیا سے, میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسرائیل سے تک لوگ آتے اور آ کر ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی, وہ طریقہ سیکھ کر جاتے. تو ایک دور وہ بھی تھا کہ جو ہے لوگ صرف اسکلز کو ڈیولپ کر کے بھی اپنی حیثیت منوا لیتے تھے. لیکن آج یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دنیا میں آپ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا آپ کو کھیتی باڑی میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں آگے جانا ہے, کسی بھی میدان میں ساری چیزوں کو لوگوں نے لا کر علم سے جوڑ دیا. علم اب کنجی, جو آدمی پڑھے گا نہیں وہ آدمی بڑھے گا نہیں. یہ اس دنیا کا نظام لوگوں نے بنا دیا. پڑھے بغیر آگے بڑھنے کا تصور نہیں. پڑھے بغیر جو میدان میں کام کرتا ہے اس کے لیے بڑے چھوٹے چھوٹے, جن کی سماج میں کوئی عزت نہیں, سماج میں کوئی حیثیت نہیں, ایسے کچھ مہارتیں صرف ان کے نام پہ رکھ دی گئیں. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, رزق حلال کمانا کسی بھی طریقے سے کمائیے, وہ عزت کی روٹی ہے. اور اسی حوالے سے میں کہوں, پنچر ڈالنا, مثال کے طور پر گاڑی کا پنچر بنانا رزق حلال, کوئی اور ذریعہ رزق حلال کا آپ کو نہیں مل رہا ہے, وہ محنت کر کے کر رہے ہیں, کوئی عیب کی بات نہیں. بلکہ آپ کا وہ حلال کا پیسہ جو پنچر ڈال کے آپ کما رہے ہیں, وہ حرام کاریاں کر کے جو بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے ان سے زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے. یہ بات مسلم ہے. لیکن دنیا کی نظر میں اور خاص طور پہ ہمارے اپنے ملک میں مسلمانوں کی پہچان کیا ہے معلوم آپ کو؟ میڈیا پر اگر آپ کی نظر ہو تو مسلمان کا مطلب پنچر والے آپ کی پہچان, آپ کی پہچان پنچر والے. تحقیر کے طور پہ, تذلیل کے طور پہ, توہین کے طور پہ آپ کو پنچر والا کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ تعلیم نہیں حاصل کرتے, آپ کے بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے, اور تعلیم نہیں حاصل کرنے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ایک طرف ترقی نہیں کرتے اور دوسری طرف ایک مہذب انسان نہیں بن پاتے. میں ان دونوں پہلوؤں کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں. سچ دیکھیے, آج آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن جائیے, علاقے کا کوئی بھی چھوٹا موٹا پولیس اسٹیشن جائیے, یا کوئی بھی قید خانے جائیے, وہاں جو مجرمین پائے جاتے ہیں, جرائم پیشہ جو چھوٹے بڑے پائے جاتے ہیں, ان میں جا کر دیکھیے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ملے گی. مسلمانوں کا پرسنٹیج یہاں آبادی میں کتنا ہے, تناسب کتنا ہے, مسلمان کتنے پرسنٹ ہے ہندوستان میں؟ بولیے کتنے؟ 14 یا 20؟ کسی نے 20 کہا, کسی نے 14, بحث نہیں, چلیے 20 مان لیتے ہیں. 14 سے 20% مسلمان سماج میں ہم ہیں. قید خانوں میں جا کر دیکھیے آپ کا پرسنٹیج کتنا ہے. بعض قید خانوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بتا رہے ہیں 50% سے زیادہ مسلم قیدی اس میں رہتے. یہ جو پرسنٹیج بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ علم نہیں حاصل کرتے, ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں, پڑھتے نہیں, اور جب پڑھتے نہیں ہیں تو پھر اندر کا حیوان وہ حیوان ہی رہتا, وہ انسان نہیں بن پاتا. تعلیم کیا کرتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے یہ مثال بارہا سنی ہوگی. قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں اہل علم آپ کے سامنے یہ بات بارہا رکھتے ہیں, یہ بات بارہا آپ کے سامنے سمجھاتے ہیں کہ علم کتوں میں بھی فرق کر دیتا ہے. وہ کتا جو علم دیا گیا, سکھایا گیا, اور وہ کتا جسے علم نہیں دی گیا, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتوں کی مثال دیتے ہوئے کہا, وہ کتا جسے تم نے سکھایا ہے, سدھایا ہے, وہ شکار کرے, اور دوسرا وہ کتا جسے تم نے سدھایا نہیں ہے وہ شکار کرے. دونوں کے شکار میں بڑا فرق. یہ بات تو آپ نے سنی, لیکن اس کے پیچھے بعض اہل علم نے ایک بڑی دقیق تحقیق بتائی, وہ بات سمجھنے کی ہے. دیکھیے, کہا کتے کے اندر بھی یہ تمیز ہے کہ جب اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے, تربیت ہو جاتی ہے, وہ جب اپنے لیے شکار کرتا ہے تو اس کے اندر کی جو خواہش ہے, جانور کو کھانے کی خواہش, اس کے اندر سے ایک ایسا لعاب, ایک ایسا عنصر نکالتی ہے جو اس کے گوشت کو آلودہ کر دیتا ہے. لیکن وہی سدھایا ہوا جو کتا ہوتا ہے, وہ جب شکار کرتا ہے تو وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ یہ میرے مالک کا حصہ ہے, میرا نہیں. اس کے اندر کی اپنی خواہشات کو وہ دبا کے رکھتا ہے. علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے, حیوان کے اندر کے حیوان کی تربیت کر سکتا ہے, تو علم انسان کے اندر کے حیوان کی تربیت کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو جرائم پیشہ ہمارے پاس نظر آتے ہیں نا, معاف کیجئے گا, ہم شہروں میں بھی رہتے ہیں تو پوش علاقوں کو دیکھ کر سمجھتے مسلم قوم صرف یہی نہیں. ہمت کر کے جائیے,
وہ علاقے جو سلم کہلاتے ہیں، وہ علاقے جہاں پہ پسماندہ لوگ رہتے ہیں، گندی نالیوں کے پاس رہتے ہیں، غیر آباد زیادہ مہذب علاقوں میں نہیں رہتے، اور زیادہ تر ایسے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں سے جا کر دیکھیے، نوجوان نشیڑی ہیں، گانجا ہے، جرائم سے ان کا تعلق ہے، زندگی بے مقصد ہے، مسلمان ہیں، نام ہے، نسبت ہے، لیکن اسلام سے کوئی واسطہ نہیں اور دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ہماری اپنی قوم کا حصہ۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے درست ہوگی؟ اسی علم کے ذریعے۔ یہ علم آدمی کو مہذب بناتا ہے، آدمی کو تہذیب سکھاتا ہے، علم آدمی کو مؤدب بناتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ علم سے آدمی وہی کام کرتا ہے، اور اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے معلوم؟ تعلیم کے بغیر تہذیب نہیں آتی، اور تہذیب کے بغیر آدمی کتنے گھاٹے میں جیتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ دیکھو ایک بات، ایک ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 25-30 ہزار روپے مان لیجئے، 30 ہزار روپے ہوگی۔ ایک آٹو رکشہ کا جو ہمارا عام مسلمان بھائی کام کرتا ہے، اور اس کی روزانہ کی کمائی کتنی ہوگی؟ 1000 روپے، 800 ہزار روپیہ کماتا ہوگا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹیچر، اس کی تنخواہ بھی لگ بھگ 25 سے 30 ہزار روپے، اور ایک وہ آٹو رکشہ چلانے والا ہمارا بھائی، اس کی کمائی بھی لگ بھگ 30 ہزار روپے۔ لیکن دونوں کی زندگی، گھریلو حالات، گھر کی صورتحال اگر آپ دیکھیں، دونوں برابر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ پیسہ ان کے پاس بھی وہی ہے، ان کے پاس بھی وہی ہے۔ علم آدمی کو سلیقہ دیتا ہے، علم آدمی کی تربیت کرتا ہے، علم آدمی کو سنوارتا ہے، آدمی کو نکھارتا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، محنت مزدوری کر کے آٹو چلانا عیب نہیں، اللہ کے بندو میری بات کو غلط نہ سمجھے، اس لیے کہ آپ بیٹھے ہوئے بھائیوں میں سے بھی بعض آٹو والے ہو سکتے ہیں، برا مت مانیے گا۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، علم کی تاثیر کو سمجھیے، علم کے اثر کو سمجھیے۔ علم آدمی کو مہذب بناتا ہے، وہ علم شریعت بھی بناتا ہے، وہ سب سے زیادہ بناتا ہے، اور علم شریعت کے ساتھ ساتھ یہ جو علم دنیا، یہ خود بھی آدمی کے اندر اس کی اپنی روح کی تربیت کرتا ہے، اس کے دل و دماغ کی غذا بنتا ہے۔ آدمی کی ایک تو تہذیب اس کے اندر آتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ علم آدمی کی طاقت بنتا ہے، علم آدمی کی طاقت اور قوت بنتا ہے۔ کیسی طاقت اور قوت؟ کمزور آدمی کے اندر ایک ہمت، اور ہمت کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے سامنے یہ اس کے اندر عزم ہوتا ہے کہ میں ساری دنیا کو میں فتح کر سکتا ہوں، ساری دنیا کو میں سمیٹ سکتا ہوں، سکیڑ سکتا ہوں۔ یہ عزم و ہمت ایک نوجوان کے اندر، ایک لڑکے کے اندر، ایک بچے کے اندر یہ علم پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ہدہد کا واقعہ سنا، سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہیں، سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہیں، بغیر اجازت کے غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ کہاں گیا؟ اب واپس آئے گا، یا تو یأتینی بسلطان مبین، اپنی غیر حاضری پر کوئی معقول دلیل، کوئی وجہ لے کر آئے، یا نہیں تو لأذبحنہ، میں اس کو ذبح کر کے چھوڑوں گا۔ لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہا فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد آیا، اور آنے کے بعد دیکھو ایک بڑا فرق سمجھو آپ، یہاں ایک بڑا فرق آپ سمجھو۔ غلطی کر کر آنے والا آدمی سینہ تان کے کبھی آتا ہے؟ ڈر کر آتا ہے، چھپ کے آتا ہے، دب کے آتا ہے، کوشش کرتا ہے نظر نہ پڑے، ذمہ دار کی نظر نہ پڑے، مالک کی نظر نہ پڑے۔ اور دوسری بات، اگر بات بھی کرنی ہو، آواز آدمی کی نہیں نکلتی اندر سے، یہی نا انسان کی فطرت ہے، یہی چیز ہے، غلط کرنے والے آدمی کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیات اگر پڑھیں گے، ہدہد آیا ہے، اور آنے کے ساتھ حضرت سلیمان سے کہتا ہے احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہتا ہے کہ اے سلیمان، اس وقت ایک ایسی بات میں جانتا ہوں جو بات آپ نہیں جانتے، ایک ایسی بات میں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ آپ یہاں دیکھیں، ایک بڑی اہم بات ہے، ایک کمزور سا پرندہ اور غلطی کیا ہوا پرندہ، اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بات کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے علم کی برکت ہے۔ علم کمزور آدمی کو طاقتور بنا دیتا ہے، علم کمزور آدمی کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک کی تاریخ میں یہ بات تاریخ میں محفوظ ہے۔ یہاں معلوم ہے آپ کو، یہاں طبقاتی نظام تھا، اور آج بھی، آج معاملہ ہلکا ہے، پرانے زمانے میں بڑی بری حالت تھی۔
اوپر والے جو براہمن تھے، براہمن کبھی نہیں چاہتے تھے کہ نیچے والے لوگ علم سے تعلق رکھیں، وید پڑھیں یا ودیا جسے کہیں تعلیم سے ان کا کوئی تعلق ہو۔ اگر آپ پڑھیں گے منو سمرتی وغیرہ میں یہاں تک باتیں ہیں، جو آدمی وید سن لے، نچلی ذات کا ہو لیکن وید کی باتیں سن لے تو اس کو کیا سزا دی جانی چاہیے، یہ سب ہدایات ان کے اپنی کلچر کا، ان کی اپنی کتابوں کا حصہ۔ وہ کیا کرتے تھے، ان برہمنوں کا ماننا یہ تھا کہ جس دن یہ لوگ تعلیم حاصل کر لیں گے، جس دن یہ لوگ تعلیم حاصل کر لیں گے، اس دن یہ لوگ سب سے زیادہ طاقتور بن کر ہماری برابری کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے پرانے زمانے کی پوری تاریخ ہے اس ملک کے اندر، اونچے طبقے کے لوگوں نے نچلے طبقے کے لوگوں سے علم کو دور رکھا، علم سے ان کو دور رکھا اور ان کو علم سے دور رکھا، اور جب تک ان کا اختیار چلا یہ چلاتے رہے۔ آج نچلے طبقے کے لوگ اونچے طبقے کے لوگوں کو بہت حد تک آگ دکھانے کے قابل ہوئے، کس بل پر ہوئے؟ سوائے تعلیم کے اور کوئی چیز ان کا سہارا نہیں بنی، تعلیم کے علاوہ اور کوئی چیز ذریعہ نہیں بنی۔ آج اصل مسئلہ اسی کو سمجھنے کا ہے کہ مسلمان جب تک تعلیم حاصل کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اور آپ واقعی معنوں میں ترقی نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے میں ایک پہلو اور بھی آپ کو بتاتا ہوں، ملک کے طول و عرض میں ہمارے اور آپ کے پاس یہ مسئلہ مسلمانوں کے مسائل بہت ہیں، اور ہیں یقیناً مسائل بہت ہیں، ماضی کے مسائل ختم نہیں ہوتے، نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور مستقبل کا اندازہ نہیں ابھی کیا کیا آپ کا برا چاہنے والے آپ کے لیے چاہتے ہیں۔ اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ عام طور پہ سیاست کا سہارا لینا چاہتے، کہتے ہیں ہماری مضبوط پارٹی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ میں اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا کہ سیاست میں ہمیں کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، جانکار لوگ ایک بات کہتے ہیں، ملک کو پولیٹیشن نہیں چلاتے، ملک کو سیاست دان نہیں چلاتے، بیوروکریسی جو ہوتی وہ اصل میں ملک چلاتی ہے۔ یہ جو مختلف عہدوں پر بیٹھے ہوئے، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ذمہ دار ہوتے، وہ ملک اصل میں چلاتے ہیں۔ ہاں ان کا استعمال سیاست کرتی ہے، طاقتور حکمران آیا، زوراور حکمران آیا، بیوروکریسی کو اپنی مرضی کے مطابق لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور کئی بار کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن ملک پھر بھی چلاتی بیوروکریسی ہے۔ اور بیوروکریسی جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ تعلیم کے ذریعے ان مختلف شعبہ جات میں آگے پہنچنے کی کوشش کرو جہاں تم لوگوں کے معاملات میں فیصلہ لینے والے بنو اور تمہارے فیصلے تمہاری بہتری کا سبب بن سکیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، آج ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم پر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیاست کے لیے کہو، سڑکوں پہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں نظر آ جائیں گے، اللہ نہ کرے کوئی ظالم گستاخی کرے، وہ جوش میں سڑکوں پہ اتر کر آئیں گے۔ تعلیم کے لیے بات کرو، اپنے خاندان کے 10 بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کرنے والے ہم لوگ نہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے دنیا کو جوڑ کے رکھا ہے۔ علم سے تعلق آپ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو سربلندی عطا کرے گا۔ آپ کا شمار اس وقت پسماندہ طبقات سے بھی نیچے شمار ہوتا ہے آپ کا تعلیم کے میدان میں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کتنی سچی کتنی جھوٹی، لوگوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے، لیکن اس رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں، آدی باسی جو قوم ہے، اس قوم میں جو تعلیم کا ریشو ہے، اس کا جو تناسب ہے، اس سے کہیں زیادہ کم ہم اور آپ ہیں۔ مسلم بچے، مسلم قوم کے افراد SSLC بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں، اور جو پڑھ کر اس سے آگے نکل جاتے ہیں بڑی مشکل سے، جو ہے ڈگری تک چلے گئے تو بڑی مشکل سے، اور ڈگری کے بعد اس ڈگری کے بل پر کوئی اگر نوکری پا لیتا ہے تو پا لیتا ہے، ورنہ زیادہ تر اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آج بھی اتنی ساری کوششوں کے بعد بھی ایک بڑی بات میں آپ کے سامنے یہ کہوں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ایڈوکیٹس بنانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں، یا آپ سافٹ ویئر کی دنیا میں بہت ساری نیا زمانہ یہ آئی کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس کے ماہرین پیدا کرنا چاہتے ہیں، سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن کتنے بچے ہیں ہمارے جو اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، اور الٹا تو یہاں ایک اور مسئلہ ہے۔ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے، سچر کمیٹی ہی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2.5% بچے مدرسوں میں جاتے ہیں، مسلم بچے۔ 97.5%، 97.5% بچے کہاں جاتے ہیں؟ اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کا ایک بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہم مدرسوں کے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، مدرسوں کے بچوں کو ہم ایڈوکیٹ بنانا چاہ رہے ہیں،
مدرسوں کے بچوں کو مولوی ہی رہنے دیں آپ اتنا کرم مت کریں، 2.5% زکوٰۃ سمجھ کے معاف کر دیں آپ اس کو۔ مدرسے کے بچوں کو مدرسے ہی میں رہنے دیں، عالم ہی رہنے دیں، وہ ممبر سنبھال لیں، الحمدللہ ان کی شان ہے، یہ کمی نہیں، وہ ممبر سنبھال لیں، مصلی سنبھال لیں، آپ کے روز مرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہو جائیں، آپ کی دینی رہنمائی کرنے کے قابل، بس اس سے زیادہ ان کے اندر لالچ بھی پیدا مت کرو، ان کو ضرورت بھی نہیں۔ محنت کرنی ہے۔ 97% بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کون سے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کون سے کالجوں میں جا رہے ہیں؟ جن کالجوں کو ایڈوکیٹ پیدا کرنے تھے کیوں نہیں پیدا کر پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر جن اسکولوں سے نکل کر آگے ڈاکٹر بننا تھا، وہ اسکول والے ایسے بچے کیوں نہیں فراہم کر پا رہے ہیں؟ سائنس پڑھنے پڑھانے والے بچے کیوں ڈاکٹری کے میدان میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، طب کے میدان میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ وہاں محاسبہ کریں، وہاں محنت کرنے کے لیے تیار نہیں رہی۔ صحیح مدرسوں کے ذریعے جو کچھ اللہ نے دین کی رمق باقی رکھی ہے، اس کو بھی ڈاکٹر بنا کر انجینئر بنا کے ختم کرنا چاہتے۔ بھائیو، بات اگر میں کرتا جاؤں گا بہت لمبی جائے گی، پیغام اصل میں دینا چاہتا ہوں۔ نیا تعلیمی سال، صرف بچوں کی فیس بھر کے اسکول میں داخل کرا دینے والے کام مت کرو، صرف بچوں کو لے جا کر اسکول میں ایڈمٹ کروا کے آ جانے والے کام مت کرو۔ یہ دیکھو کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم تک کیسے جا سکتے ہیں۔ وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، صرف 2 منٹ اور آپ کے سامنے لے کر ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے دنیا کی جو تعلیم ہے نا، اس کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ آپ SSLC تک یا +2 تک تعلیم حاصل کریں گے، یہ بنیادی تعلیم ہے۔ اس سے اوپر جا کر کوئی آپ ڈگری حاصل لیں گے، یہ ذرا بہتر تعلیم ہے۔ اس سے اوپر جا کر آپ ذرا اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ جو ہے ریسرچ کی دنیا میں ایک مقام پائیں گے۔ 2 بڑی باتیں یاد رکھو۔ پہلی بات، جتنا آپ کم پڑھیں گے لوگ بہت زیادہ ہوں گے کمپٹیشن کرنے کے لیے آپ کے ساتھ، اور مواقع اپرچونٹیز لمیٹڈ رہیں گے۔ لمیٹڈ اپرچونٹیز میں میجارٹی آپ کے ساتھ کمپیٹ کرے گی۔ آپ اور اوپر اٹھیے، اپرچونٹیز بڑھتی جائیں گی، کمپٹیشن گھٹتا جائے گا۔ اور اوپر اٹھتے جائیے تو پھر وہ مقام آئے گا، دنیا آپ کے پاس ڈھونڈتے ہوئے آئے گی کہ آپ دنیا کو کیا دے سکتے ہیں، دنیا کو آپ کیا دے سکتے ہیں، یہ دنیا پوچھتے ہوئے آپ کے پاس آئے گی۔ اس فرق کو آپ سمجھیے۔ یہ جو ہمارے بچے مشکل سے 10th پاس کرتے ہیں، 12th پاس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان بچوں کو سمجھائیے کہ آج کے دور میں بڑی مشکل سے، ایک تو روزی روٹی اس کی بنیاد پہ کم ملتی ہے، اور اگر مل بھی گئی تو گزر بسر مشکل سے ہو جائے تو بس +2 تک پڑھنے والے بچے کوئی اور اسکل ڈیولپ کر لیں تو بات الگ ہے، لیکن ایجوکیشن کی بنیاد پر خاص۔ اگر آپ اس سے اوپر جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑی بہت عزت کی روٹی کما سکتے ہیں، کسی اچھی کمپنی میں کام مل گیا، کسی اچھی جگہ پہ آپ کی نوکری لگ گئی، عزت کی روٹی کما سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کی نظر میں آپ اپنے لیے جینے والے ہیں، اور دنیا خود اپنے لیے جینے والوں کی قدر نہیں کرتی۔ آپ اتنا پڑھو، اتنے قابل بن جاؤ کہ جہاں سے آپ دنیا کو دینے والے بن جاؤ، ہر میدان میں دنیا کو دینے والے بن جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ کا دشمن بھی ہوگا، لیکن اگر آپ احسان کرنے والے، دینے والے بنیں گے، آپ کے سامنے وہ مجبور ہو کے آئے گا آپ کے ساتھ۔ وہ لاکھ آپ کی مخالفت کرنا چاہے، آپ کو مٹانا چاہے، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے ضرورت بن کر آئے گا۔ اس فرق کو سمجھو، اور ہماری قوم کے اندر تعلیم پر اس ناحیے سے محنت کرو کہ اچھے بچے، قابل بچے، ان بچوں کو آگے بڑھائیں گے اور معیاری تعلیم دلائیں گے، جس کے ذریعے یہ بچے قوم کا واقعی معنوں میں مستقبل کی امید بن سکی، کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اسباب کی دنیا میں قوم ان کو دیکھ کر یہ امید رکھے کہ یہ بچے انشاءاللہ ہمارے قوم کے حالات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بھائیو، بات کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، بنیادی پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے علم سے عزت دی، علم سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ جہالت اور علم کا فرق، بعض اہل علم نے کہا علم کی فضیلت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ جاہل بھی عالم کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور جہالت کی مذمت کے لیے اتنا کہیے کہ جاہل بھی اپنے آپ کو جاہل کہلانا پسند نہیں کرتا۔ یہ قوم علم والی، یہ قوم جہالت والی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، نہیں ہو سکتے دونوں برابر۔ اور کس میں نہیں برابر ہو سکتے؟ اللہ کے پاس برابر نہیں ہو سکتے، فضیلت میں برابر نہیں ہو سکتے، اور دنیا کے نظام کے اندر بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ 2 قومیں، ایک پڑھنے والی دوسری نہیں پڑھنے والی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آج یہ صورتحال ہے۔ غیر مسلموں کی اگر کہانیاں سنیے نا، وہ ٹھیلا لگاتا ہے، کچھ بیچ رہا ہے ہلکی پھلکی چیز،
اس کے ٹھیلے کے نیچے اس کا بیٹا شام کے وقت میں بیٹھ کے ہوم ورک کر رہا ہے. 5 سال 10 سال کے بعد آپ دیکھو وہ بچہ اپنے باپ کو ٹھیلے کے بجائے کسی اچھی ماڈل کار میں اپنے ساتھ بٹھا کے لے جا رہا ہے, ادھر گھما رہا ہے ادھر گھما رہا ہے. اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ باپ جب ٹھیلا لگا رہا ہے, بچہ مٹر گشتی میں لگا ہوا ہے, اور جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے, سہارا بھی نہیں بنتا باپ کا, باپ جب بوڑھا بن جاتا ہے باپ کی جگہ آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے. یہ فرق ہے بھائیو, سچائی ہے زمینی طور پر. اس فرق کو مٹاؤ, اس فرق کو مٹا کر واقعی معنوں میں بچوں کی تعلیم پر توجہ دو, محنت دو کرو. زیادہ بہت لمبی مت سوچو, پورے ہندوستان کا مت سوچو, آپ اپنے خاندان کا سوچو. میرے خاندان کے بچے تعلیم سے محروم نہیں رہیں گے, ہم پڑھائیں گے اپنے بچوں کو. تعلیم کے میدان میں محنت کرو. اور آخری بات یہ کہہ دوں اور اس پر ختم کر لوں بات کہ بھائیو, اسکول کی تعلیم خوب پڑھائیں, لیکن ساری اسکولی تعلیم کے ساتھ وہ مسلمان بچہ اسے توحید پڑھاؤ, اسے اسلام کی بنیادی باتیں پڑھاؤ, اسے حلال و حرام کا فرق بتاؤ. تم مسلمان ہو, تم دنیا میں جہاں چاہے جاؤ, جو جو اللہ نے راستے رکھے ہیں اس میں سب جاؤ, لیکن یہ سمجھ کر جاؤ کہ تم مسلمان ہو. اتق اللہ حیثما کنت, جہاں کہیں رہو مسلمان بن کر رہو. اس خیال کے ساتھ تعلیم پر محنت کریں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو, خواتین کو, ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنی قوم کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے علم پر محنت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.